أيها الشهيد يا رسول الله يا حجة الله إلى الخير يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا علي بن حسين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله إلى خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله إلى خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله إلى خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله إلى خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله إلى خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا محمد بن علي أيها التقي يا ابن رسول الله يا حجة الله إلى خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليها عند الله
یا حجت اللہ لا کرتے یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ ان کان عند اللہ سبحان یہ بات بڑی ہے زہرا بھرے دربار میں زہرا بھرے دربار حق مانگ رہی شاید یسر بہنیں ڈھونڈ رہی ہے زہرا بھرے دربار حق مانگ رہی ہے سجاد تو خاموش ہے بازار میں زنجیر زہرا دربار حق مانگ رہی ہے برچھی علی اکبر تیرے سینے میں لگی کلیجے میں پڑی ہے زہرا بھرے دربار حق مانگ رہی بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندار ہے جو تہے خنجر کیا جائے وہ سجدار ہے بندگی کی لاج جو
رکھ لے وہ بندہ اور ہے، اور اس لیے چن کر ستارہ عرش سے بھیجا گیا، اس لیے چن کر ستارہ عرش سے بھیجا گیا، کیونکہ زہرا کا در زہرا سے رشتہ اور ہے، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، اور شیر نے یہ القمہ کے پہرےداروں سے کہا، شیر نے یہ القمہ کے پہرےداروں سے کہا، اس پہ قبضہ ہو چکا کیا کوئی دریا اور ہے، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، اور اپنی پلکیں بھی بچھاؤ فرش غم کے ساتھ ساتھ، اپنی پلکیں بھی بچھاؤ فرش غم کے ساتھ ساتھ، سب کا آنا اور ہے زہرا کا آنا اور ہے، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے۔ اللہم صلی علی محمد ایک لاشا اٹھا ہے زنجیر بندھے ہاتھوں سے، ایک لاشا اٹھا ہے کانوں سے رواں خون ہے، کانوں سے رواں خون ہے، کرتا بھی جلا ہے، زنجیر بندھے ہاتھوں سے، ایک لاشا اٹھا ہے، اے شمر ذرا سوچ کیا ظلم ہے کس پر، رخسار نہیں برق تھا قرآن کا جس پر، ہاتھوں سے تو نے ظلم کا، ہاتھوں سے تو نے ظلم کا عنوان لکھا ہے، زنجیر بندھے ہاتھوں سے، ایک لاشا اٹھا ہے، اور نظروں کے آگے باپ کی گردن بھی کٹی ہو، کھائے تماچے ریت گرم پر بھی چلی ہو، اس کم سینی میں اتنا، اس کم سینی میں اتنا ستم کس نے سہا ہے،
زنجیر بندھے ہاتھوں سے ایک لاشا اٹھا ہے، اور اس ماں کو بھلا کیسے وہ یہ لاش دکھائے؟ بیٹھی ہو جو پہلے ہی سے اصغر کو گوائے، عابد سر زندان، عابد سر زندان یہی سوچ رہا ہے، زنجیر بندھے ہاتھوں سے ایک لاشا اٹھا ہے۔ یہ بات اہل درد ہی سمجھیں گے سلامت، سجاد نے تاعمر کبھی دیکھی نہ راحت، 40 برس آنکھوں سے، 40 برس آنکھوں سے بس خون بہا ہے، زنجیر بندھے ہاتھوں سے ایک لاشا اٹھا ہے، زنجیر بندھے ہاتھوں سے ایک لاشا اٹھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بتا کر وہ بلا، یہ بتا کر وہ بلا، کس طرح آل محمد پہ ہوئی ظلم و جفا۔ یہ بتا کر وہ بلا، یہ بتا کر وہ بلا، کس طرح آل محمد پہ ہوئی ظلم و جفا۔ یہ بتا کر وہ بلا، یہ بتا کر وہ بلا، پانی ہوتے ہوئے کیوں ابن علی پیاس رہا۔ یہ بتا کر وہ بلا، یہ بتا کر وہ بلا، شب عاشور کو دولہ بنتا جو قاسم، آئے دولہ قاسم، آئے دولہ قاسم، کس طرح دشت میں وہ گھوڑ سے پامال ہوا۔ یہ بتا کر وہ بلا، یہ بتا کر وہ بلا، کس طرح آل محمد پہ ہوئی ظلم و جفا۔ یہ بتا کر وہ بلا، یہ بتا کر وہ بلا، جب علمدار کے بازو ہوئے مقتل میں جدا، زین پر رک نہ سکا، زین پر رک نہ سکا، زین سے خاک پہ کس طرح علمدار گرا۔ یہ بتا کر وہ بلا، یہ بتا کر وہ بلا، اس طرح آل محمد پہ ہوئی ظلم و جفا۔ یہ بتا کر وہ بلا، یہ بتا کر وہ بلا، علی اکبر جسے کہتی تھی علی کی بیٹی، وہ تھا ہم شکل نبی، وہ تھا ہم شکل نبی، اس کے لاشے پہ حسین بن علی کیسا گیا۔ یہ بتا کر وہ بلا، یہ بتا کر وہ بلا، اس طرح آل محمد پہ ہوئی ظلم و جفا۔ یہ بتا کر وہ بلا، یہ بتا کر وہ بلا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سجاد پکارے رو رو کر، کیا
کیا امت نے ستم کیسا ڈھایا سجاد پکارے رو رو کر کیا وقت مصیبت ہے آیا اور سب مارا گیا کنبہ میرا مجبور تھا میں کچھ کر نہ سکا اور سب شاد یزیدی لشکر تھا زہرا علی کو رلوایا اور گردن میں تھا میری طاق و گراں پاؤں میں تھی بیڑی ہاتھ بندھے اور سب اہل حرم کو قتل کیا بازاروں میں در در پھروایا اور بازار میں در در آل نبی اس طرح پھرائی جاتی تھی کہ تھے لاکھ تماشائی ہر سو زینب کا کھلا سر دکھلایا اور نیزوں پہ شہیدوں کے سر تھے اور اہل حرم بے چادر تھے دیکھا جو یہ منظر خون روئے سجاد حزین کو حشر آیا اور آجا میرے عباس چچا آجا میرے اکبر بھیا یہ حال ہمارا دیکھ تو لو سجاد نے رو کر فرمایا محمد آپ کی اس انسان کو نہ بھول کرتی ہے تجھ سے لاش جگر گوشہ بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سراب کر گیا تجھ کو خون لگے نفس رسول اللہ حیدری آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل
اسلام کی سربلندی، عالم طاغوت کی نابودی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن ذاته أوهام الواصفين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا في قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيم بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، كن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سلامات. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایام رضا ہیں اور پرسداری ہے سید کونین کی تخت جگر، جنہیں 3 دن کا تشنہ پیاسا کربلا کے رگ و رگ صحرا میں ذبح کیا گیا۔ اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کی بنیادیں پیغمبر اسلام نے لکھی ہیں۔ عزاداری کسی فرد کی، کسی قوم کی، کسی کمیونٹی کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا پیغمبر اسلام نے لکھی ہے، اور بعد میں ائمہ طاہرین نے اس کی بنیادیں لکھی ہیں، اور یہ فرما دیا کہ مجھے یہ عزاداری تمہاری یہ مجالس بہت پسند ہے۔ فَأَحْيَوْا أَمْرَنَا، تو ہمارے اس امر کو، اس منزل کو، اس مشن کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھنا ہے۔ یہ سفارشات معصومین کی طرف سے اسی وجہ سے ہے کہ جو بھی ہماری مجالس ہوا کرتی ہیں، جو بھی جتنی ہماری سیٹنگ ہوتی ہیں، جتنے ہمارے اجتماع ہوتے ہیں، ہر مجلس زینت بنتی ہے ذکر علی اور اولاد علی سے۔ نعرہ حیدری، اس لیے فرما دیا گیا کہ اپنی مجالس کو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ، کہ اپنی مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے سجایا۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ کیوں؟ لأن ذکرہ ذکری،
چونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. یہ ساری کی ساری جتنی سٹنگ ہوتی ہیں یہ سارے اجتماع ہوتے ہیں جو سید الشہداء کے صدقے میں، اس وجہ سے کہ سید الشہداء کی یہ مجالس نہ فقط عبادت ہے بلکہ عبادت ساز ہوا کرتے ہیں. یہ فقط عبادت نہیں ہے بلکہ عبادتوں کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ فقط عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت گھر بنا کرتی ہے. یہ فقط عبادت نہیں ہے بلکہ خود سازی کا ذریعہ بنتی ہے. یہ فقط عبادت نہیں ہے بلکہ خانوادہ سازی کا ذریعہ بنتی ہے. یہ فقط عبادت نہیں ہے بلکہ معاشرہ سازی کا سبب بنا کرتی ہے. یہی مجالس ہے کہ جن سے ہم درس زندگی حاصل کرتے ہیں. یہی مجالس ہے کہ جس سے ہم آئین دین حاصل کرتے ہیں. یہی مجالس ہے کہ جن سے ہم منشور ہدایت حاصل کیا کرتے ہیں. یہ مجالس ہیں ایک مظلوم کے صدقے میں آپ عقائد حاصل کر رہے ہیں، آپ فروعات حاصل کر رہے ہیں، آپ دین حاصل کر رہے ہیں، آپ شریعت حاصل کر رہے ہیں، آپ فقہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کو قرآن مل رہا ہے، آپ کو تعلیمات اسلام مل رہی ہیں، آپ کو تعلیمات دین مل رہی ہیں، آپ کو تعلیمات محمد اور آل محمد مل رہی ہیں. مجالس جس کے لیے اتنی بڑی، اور یہ مجالس صدقہ ہے اصل میں حقیقت میں. یہ مجالس کے دو حصے، ایک حصے کو کہتے ہیں کاروان شہادت کہ جو مدینہ سے چلا اور مکہ پہنچا، مکہ سے چلا کربلا پہنچا، اور جس کی کاروان شہادت کی، یعنی آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. کربلا کے 2 چیپٹر ہیں، کربلا کے 2 فصل ہیں، کربلا کے 2 باب ہیں، کربلا کی 2 کتابیں ہیں، کربلا کے 2 سیکشن ہیں. ایک کا نام ہے کاروان شہادت کہ جس کے سپہ سالار ہیں حسین ابن علی. یہ کربلا کے 2 کاروان ہے. یہ چلتا ہے مدینہ، یہ کہتا ہوا چلتا ہے ہم کسی فساد کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم کسی ظلم کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم کسی فساد، اور یہ بات اعلان کر دی نا فقط یہ ہے. یعنی اگر آپ موٹیوز دیکھنا چاہتے ہیں کربلا کے، آبجیکٹیو دیکھنا چاہتے ہیں کربلا کے، فنڈامنٹل دیکھنا چاہتے ہیں کربلا کے، تو اس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے وہی فنڈامنٹلز ہماری آزاداری کے ہیں، وہی فنڈامنٹلز ہماری سوگواری کے ہیں، وہی فنڈامنٹلز ہماری انسیڈنٹ کے ہیں، وہی فنڈامنٹل اور آبجیکٹیوز ہماری گیری آزادی کے. ماشاءاللہ. اور وہ کون سے ہیں؟ فرما دیا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لاصلاح فی امت جدی. دیکھا آپ نے، میں کسی ٹائرنٹ کے لیے نہیں، کسی فساد کے لیے نہیں، کسی ظلم کے لیے نہیں، کسی شر کے لیے نہیں، کسی ایول کے لیے نہیں، بل خرجت لاصلاح فی امت جدی. بلکہ میرا مقصد یہ ہے، میرا ایم یہ ہے، میرا آبجیکٹیو یہ ہے ریفارمیشن دی نیشن آف مائی گرانڈ فادر. یہ سب سے پہلا موٹیو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مجالس یہی ہوتی ہیں، ہم اپنی آ کے اصلاح کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتے ہیں، اپنی قوم کی اصلاح کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی کی اصلاح کرتے ہیں. یہ پہلا مقصد ہے آزاداری کا. بل خرجت لإصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. اور میں آمر بالمعروف کروں گا، میں نہیں عن المنکر کروں گا. joining the good and forbidding the bad. یہ جو ہے second motive of کربلا، جس کو کہا جائے کہ یہ دوسرا مقصد ہے کربلا کا، عزاداری کا، سوگواری کا، ماتمداری کا، ان مجالس کا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف، نیکیاں پھیلاؤں گا، برائیوں سے روکوں گا. تیسرا، اور یہ دیکھیں وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي ابن ابی طالب.
اور میں وہ لائف سٹائل اور وہ سیرت، وہ ٹریڈیشن، وہ انداز، وہ طریقہ، وہ سیرت بے سیرت جدی، میں وہ سیرت پیش کروں گا جو سیرت میرے نانا نے پیش کی، وہ سیرت پیش کروں گا کہ جو سیرت میرے بابا نے پیش کی تھی۔ تو یہ ہے کہ وہ آبجیکٹو کہ جن کو کہتے ہیں کہ ہولی آبجیکٹو جس کو کہا جائے، جس میں اندر میں سینکٹی ہے، تقدس ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری ان مجالس کو، ہماری ان سٹنگز کو، ہماری عزاداری کو، ہماری سوگواری کی جو فارمیشن جس کو کہا جائے، ساخت کہا جائے، بنیادیں جس کو کہا جائے، وہ یہی ہیں کہ جس میں اصلاح امت ہوتی ہے، امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتا ہے، سیرت مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا ہے، سیرت مرتضیٰ کو بیان کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حضرت محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں، ایام بھی وہی ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک کربلا کی جو بک ہے، کربلا کی کتاب ہے، اس کے دو حصے، ایک حصہ مدینہ سے لے کر کربلا تک ہے اور اس کو کہتے ہیں کاروان شہادت، اور وہ عصر عاشور میں تمام ہو جاتا ہے۔ وہ حصہ کاروان ہے، لیکن عصر عاشور کے بعد دوسری کتاب شروع ہوتی ہے جس کتاب کا نام ہے کاروان حریت، آزادی دینے والا، قربانی دینے والا، ایثار کرنے والا، اہل بیت کی قربانیوں کو یاد کرنا، یہ تدین ہے۔ ہمیشہ وفادار امتی یہی کرتا ہے کہ جس نے قربانیاں دی ہیں، جس نے ایثار کیا ہے، جس نے سیکریفائس کیا ہے، جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، ان کی یادوں کو منانا، یہ کیا ہے کاروان حریت نے کیا۔ کاروان حریت کے سردار کا نام ہے زینب بنت علی، جنہوں نے اپنے، یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے کہ جب تک کسی وجہ علماء لکھتے ہیں کہ جب تک بیمار کربلا روح صحت نہیں ہوئے اس وقت تک سارے جتنے مسائل ہیں وہ جناب بی بی زینب بتائے کرتی۔ آپ نے دیکھا جتنے بھی مسائل، اور یہ سب سے پہلی منزل تھی کہ ہمیشہ اپنے امام کی وفادار بن کر، ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیوی پوچھ رہی ہیں کہ بیٹا یہ بتائیں کہ خیموں کے اندر جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں، یہ نہیں ہے کہ بیوی کو پتہ نہیں ہے مسئلے کا، یہ بیوی کو مسئلے کا پتہ ہے کہ عالمیں غیر معلمہ ہیں، فہیمت غیر مفہمہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے، بلکہ دو چیزیں بتا رہی ہیں اس قوم کو، اس ملت کو۔ ایک یہ ہے کہ اپنی طرف سے بات نہ کرنا، بات کرنا اپنے امام زمانہ کی طرف سے، اپنی بات نہ کرنا، اپنی منمانی نہ کرنا، بات کرنا امام زمانہ کی۔ یعنی یہ پوچھنا چاہتی ہیں امام زمانہ بیٹا میرے جہاد کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، کیا اذن جہاد دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ اذن جہاد چاہا بی بی نے، ایسا نہیں کہ مسئلہ نہیں پتا تھا، یہ مسئلہ ہم جیسوں کو پتا ہے چل جائے کہ وہ خانوادہ تکفیر ہے، انہیں ان مسائل کا نہیں پتا ہو۔ اسی وجہ سے امام نے اجازت دی کہ تمہارے ہمیشہ ہر فعل میں یہ بات تمہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی بات نہ کرنا کہ میری طرف سے کوئی بات ہو، بات کرنا میں اپنے مولا کی طرف سے، اپنے آقا کی طرف سے، اپنے رہبر کی طرف۔ وفادار امتی وہی ہوا کرتا ہے کہ جو اپنے مولا اور آقا کی بات کو آگے لے کر جاتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ بی بی نے اذن جہاد لیا، اور کن سے؟ جو امام سجاد ہیں، امام سجاد علیہ السلام، جنہیں آدم آل محمد کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آدم آل محمد، آدم آل محمد۔ اس وجہ سے کہ دنیا کے طاغوتوں نے، بنو امیہ نے،
یہ چاہا تھا کہ ہم اس خاندان کو ختم کر دیں، لیکن آج دیگر دیکھیں سورہ کوثر زندہ ہے۔ ایک کے صدقے میں ابھی آپ دیکھیں ملینز کے حساب سے آدم آل محمد کہتے ہیں امام سجاد، اور اسی لیے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ جسے زندہ رکھے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے مارنا چاہے اسے کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ وہ منزل تھی کہ جسے پوری دنیا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ بیمار ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ اسیر ہے، اسے ہم نے قیدی بنا لیا، لیکن جسے تم قیدی بنا رہے ہو اس نے سب کو آزاد کر دیا، سب کو اس نے آزاد کیا جسے تم قیدی سمجھ رہے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کون من الساجدین، کہ تمہارا شمار سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ جہاں تک کہ تم منزل یقین پر پہنچ جاؤ۔ اچھا کتنا سجدہ کرے، یہ فخر ہے اس مکتب کو، اس مکتب اہل بیت کو، کہ اللہ نے اسے ایسے راہبر دیے، اللہ نے اسے ایسے رہنما دیے، اللہ نے اسے ایسے مقتدی عطا کیے ہیں کہ جن کے سجدوں کا یہ عالم ہے، ہر منزل پر سجدہ ہو رہا ہے، ہر نعمت کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، ہر جتنے درخت ہیں باغ ہیں اس کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، کہ سجدے اتنے کیے کہ سید الساجدین قرار پائے، اور عبادتیں ایسی ہیں کہ زین العابدین۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ یہ منزل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں فقط اس خاندان میں آپ کو ملے گی، یہ فقط اس مکتب میں آپ کو ملے گی، یہاں پہ عبادتیں اسی طرح نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک دفعہ پیغمبر کے پاس ایک اونٹ آیا، پیغمبر کے پاس ہدیے کے طور، اور پیغمبر نے فرمایا، صحابی موجود ہے وہاں پہ، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی 2 رکعت نماز فقط 2 رکعت نماز خالصتاً لوجہ اللہ اگر پڑھ دے تو میں یہ اونٹ اسے دے دوں۔ اب ہر ایک آتا ہے، پہلے صاحب آئے، انہوں نے پڑھی، فرمایا کہ تمہاری یہ نظر میں یہ تھی، ہاں یہ اونٹ ملے گا، اس کی فلان جگہ شاپنگ کریں گے، فلان جگہ یہ کریں گے، فلان جگہ، فرمایا نہیں تمہاری نہیں۔ دوسرے آگے، تیسرے آگے، جہاں تک کہ باری آ گئی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھوں گا اللہ کے لیے، اونٹ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے پڑھوں گا، اس وجہ سے کہ نماز اسی کے لیے ہے، سجدہ اسی کے لیے ہے۔ یہی تو بات ہے نا، یہ بتا دیا الہی کفانی عزن، میرے اللہ یہ میرے لیے عزت بہت ہے کہ تو میرا رب ہے، اور اس کے لیے یہ فخر بہت ہے کہ تو میرا پروردگار۔ اے رسول نعرہ حیدری، اور پھر یہ بتا دیا پروردگار گواہ رہنا اس بات کے لیے، امت کو نہیں کہا ہے گواہ بنایا، واہ جی واہ، کسی کمیونٹی کو گواہ نہیں بنایا ہے، کسی فرد کو، کسی قوم کو گواہ نہیں بنایا ہے، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہے وہ ہستی ایسی کہ پروردگار علی نہ جنت کے شوق سے تیری عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہے، یہ تو تجھے لائق عبادت سمجھتا ہے تو عبادت کرتا ہے۔ عبادتوں کا معیار خدا ہے، یہ بندوں کے لیے نہیں ہے، کسی قوم کے لیے نہیں ہے، کسی امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو فقط اور فقط خدا کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہی وجہ ہے اسی خاندان کے پاس کہتے ہیں کہ امام نے اتنے سجدے کیے، کون من الساجدین، اتنے سجدے کیے کہ جہاں تک کہ گٹھے پڑ جاتے تھے پیشانی اقدس پر۔ ایک دفعہ ذات کا وہ عالم ہے، ناتوانی کا وہ عالم ہے، عبادتوں کا وہ عالم ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام جب دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے، بابا کا یہ عالم ہے، نقاہت ہے، ذات ہے، کمزوری ہے، پھر سجدے ہیں، عبادت۔ امام نے جب دیکھا
امام نے فرمایا اچھا بیٹا اس طرح کرو وہ ذرا ہماری کتاب جامع لے کے آؤ. کتاب جامع کون سی ہے؟ کتاب جامع وہ ہے کہ جس میں معصوم کو پتہ ہوتا ہے علم ما کان کیا ہے، علم ما یکون کیا ہے. وہ کتاب جامع ہے کہ جس کے آئندہ کے حالات، فیوچر کے حالات، پریزنٹ جو انسان کی سچویشن ہوتی ہے، جہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اگر کسی کو خراش آ جاتی ہے اس طرح، اس میں بھی وہ کتاب جامع میں یہ بات بھی لکھی ہوئی. اس کتاب جامع میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں ٹائم پر فلاں شخص کو ایک خراش آئے گی. وہ کتاب جامع، وہ کتاب جامع کہ جس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام جب انہوں نے کہا ہارون رشید وغیرہ نے کہ نماز آپ نے پڑھانی ہے، فرمایا ہماری جو کتاب جامع ہے اس میں تو لکھا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا پاؤں گا، تو مجھے کیوں انفورس کر رہے ہو، کیوں جبر کر رہے ہو کہ مجھے نماز پڑھانی ہے؟ نہیں فرزند رسول آپ کو نماز پڑھانی ہے. امام نے فرمایا پھر میں اس طرح پڑھاؤں گا کہ جس طرح میرے آقا علی نے پڑھائی، میں اس طرح پڑھاؤں گا جس طرح میرے آقا رسول نے پڑھائی. جب دیکھا اس انداز کے ساتھ گیا، ہر طرف سے تعریف کہتی ہے کہ در و دیوار سے تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. سب نے آ کر کہا جتنے درباری تھے، نہیں فرزند رسول آپ گھر واپس لے جائیں. امام نے اس وقت فرمایا تھا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری کتاب جامع میں یہ لکھا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا پاؤں گا. وہ کتاب جامع تو اس وقت امام زمان اجل اللہ اس وقت موجود ہے. اسی وہ کتاب جامع کہ جس میں ہر فرماتے ہیں ہم اپنے شیعوں کو اپنے بچوں کی طرح جانتے ہیں. کیا کوئی بچوں کو بھول جاتا ہے اپنے بچوں کو؟ فرمایا نہیں، ہم اپنے شیعوں کو ان کی اسماء جانتے ہیں، ان کی عادات جانتے ہیں، ان کی خصلات جانتے ہیں، ان کے سارے سلیقوں کو ہم جانتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح جانتے ہیں. اسی وجہ سے جب امام رضا علیہ السلام سے جب ایک آیا موالی آ کر کہا فرزند رسول دعا کیجیے، فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے لیے دعا نہیں کرتے ہیں؟ تمہارے ہر روز کے اعمال ہمارے پاس پیش ہوتے ہیں، ہم تمہارے لیے دعا کیا کرتے ہیں. یہ کتاب جامع فرمایا کہ بیٹا اس طرح کرو کتاب جامع لے کے آؤ. کتاب جامع جب لائی گئی، صحیفہ علویہ کتاب جامع جب فرمایا کہ وہ بیٹا چیپٹر کھولو کہ جس میں اپنے بابا علی کی نماز ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ چیپٹر کس نے کھولا؟ امام محمد باقر علیہ السلام. جب کھولا گیا اس کے بعد میرے مولا کہتے ہیں کون ہے اس کائنات میں کہ جو میرے جد علی جیسی عبادت کر؟ کون ہے؟ کس کی مجال ہے؟ کتاب کو بند کیا. یہ آپ یہی کہیں گے امام وہ کہ جو زین العابدین ہیں، امام وہ کہ جو سید الساجدین ہیں. لیکن جب امیر المومنین کی عبادت کی بات آتی ہے آپ یہ کہیں گے یا زین یا امام زین العابدین، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تجھے خبر نہیں میرے جد کی عبادتیں کیسی ہیں. ان کی تو ایک ضرب ثقلین کی عبادت افضل ہو جاتی ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین کے علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو اس کے سجدوں کا کیا عالم ہے، اس کی اقامت کا کیا عالم ہے، اس کی تکبیر کا کیا عالم ہے، اس کے تشہد کا کیا عالم ہے. انسان کیسے سوچ سکتا ہے؟ یہی چیز ہے امام کو جو زین العابدین کہتے ہیں یہ پیغمبر نے فرمایا. یہی چیز ہے. ٹائٹل ہم اپنی طرف سے نہیں دیتے، یہ قوم ٹائٹل نہیں دیتی ہے، یہ ٹائٹل دیتے ہیں کس نے دیا؟ اسی وجہ سے پیغمبر سے جب اور پھر وہ پیغمبر کا فرمان ہے رسول کرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک دفعہ صدا آئے گی، اس سے پہلے ایک صدا دنیا میں بھی آئی ہے، ایک صدا قیامت کے دن آئے گی۔ جو دنیا میں صدا ہے، جو دنیا میں صدا ہے، آپ اس صدا کو جب دیکھیں گے، ایک صدا، ایک آواز قیامت کے دن آئے گی، ایک آواز دنیا میں آ رہی ہے۔ دنیا میں کب صدا آئی، وہ آواز کب آئی؟ کہتے ہیں شیطان مختلف روپ بدلتا ہے، شیطان کے مختلف ہتھ کنڈے ہوا کرتے ہیں، شیطان کے مختلف حربے ہوا کرتے ہیں۔ ان حربوں میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان یتشکل باشکال مختلف، کہ شیطان مختلف شکلیں بنا سکتا ہے۔ وہ چاہے تو چمٹی بن جائے، اسی وجہ سے کہ جب جوان میں زیادہ غصہ ہوتا ہے تو اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ شیطان مختلف دھارے ہیں، اس کے مختلف روپ ہیں، اس کے مختلف حربے ہیں، اس کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں شیطان کے۔ شیطان آیا کس شکل میں؟ سانپ کی، سانپ کے روپ میں جب آیا، آ کر اس نے مصلی عبادتیں ہیں میرے آقا اور مولا امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد مصلی عبادت کے قریب آتا ہے، آ کر سب سے پہلے امام کے انگوٹھے کو اپنے دہن میں لے کر چباتا ہے، لیکن کوئی نہیں، نہ خضوع میں فرق آ رہا ہے، نہ خشوع میں فرق آ رہا ہے، نہ حضور قلب میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ پوری کی پوری توجہ لگی ہوئی ہے، پوری کی پورا فوکس ہے پروردگار کے ساتھ، ذرہ برابر توجہ نہیں ہٹی۔ ایسے میں حاکم غیبی نے آواز دی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، تم زین العابدین ہو، تم عبادتوں کی زینت ہو۔ یہ اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ تاکہ دنیا کو یہ بات سمجھ آ جائے شیطان کیوں آیا سانپ کے روپ میں۔ اس وجہ سے کہ حضرت آدم کے پاس بھی گیا تھا تو سانپ کے روپ میں گیا تھا۔ یہاں پہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ منزل نبوت اور ہوتی ہے، منزل امامت اور ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ جی، یا علی درود محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو سانپ سے ڈرا نہیں کرتے، جو خلیفہ ہوتا ہے وہ سانپ سے نہیں ڈرا کرتا بلکہ سانپ کو دو ٹکڑے کر دیا کرتا ہے۔ تم اگر کہتے ہو اسی وجہ سے جو بھی یہ خلیفہ رہے ہیں وہ کبھی سانپ سے نہیں ڈرے، پیغمبر رہے تو سانپ سے نہیں ڈرے، علی رہے ہیں تو سانپ سے نہیں ڈرے، ڈرتے رہے کوئی اور ڈرتے رہے۔ سانپ سے ڈرنے والا خلیفہ نہیں ہوتا ہے، سانپ کو دو ٹکڑے کرنے والا خلیفہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ بتا دیا کہ تم دیکھو، اور یہ بھی بتا دیا اللہ نے کہ یہ وہ ہیں کہ سانپ آ کر انگوٹھے کو چباتا رہے، ان کے خشوع میں فرق نہیں آتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ کرار کا فرزند ہے، فرار نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس وجہ سے کہ اس وقت دور میں سانپ مختلف لوگ ٹیسٹ کے لیے لاتے تھے، اس زمانے میں سانپ ہوتا تھا، لیکن جس وقت گہوارے علی کے قریب ہوا یہی سانپ کے دو ٹکڑے کر دیے اور یہ بتا دیا کہ آئندہ کے بعد طیب ولادت کی اگر کوئی پہچان ہے، اگر کسی کی تقدس کی کوئی پہچان ہے، اگر کسی کے طیب ولادت کی پہچان ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب ہمارے تم ذکر سنو اور ہمارے جب تم نام سنو تمہارے دل میں محبت آ جائے، فَلْيَشْكُرْ أُمَّهُ، تو اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے۔ اس وجہ سے کہ طیب ولادت کی پہچان بنا دی۔ اسی وجہ سے میرے آقا محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ جب ہماری محبتیں تمہارے دلوں میں آ جائیں تو خواہ غرور نہ کیا کرو، ناز نہ کیا کرو، اترایا نہ کرو،
ہماری محبتیں جب تمہارے دلوں میں آ جائیں. فرزند رسول کیا کرنا چاہیے پھر ایسی صورت میں؟ فرمایا کہ جب ہماری محبت تمہارے دل میں آ جائے تو شکر خدا کیا کرو. شکر خدا کیا کرو، اس لیے کہ اللہ یہ محبتیں اللہ نے کچھ فرشتے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے امیر المومنین کو، آپ نے امام حسن کو دیکھا ہے، آپ نے امام حسین کو دیکھا ہے، آپ نے 11ویں امام کو دیکھا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا اس بات کو کہ جو نام آتا ہے ایک دفعہ جامع ولا کے جو جام ہیں وہ چھلک اٹھتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ بتائی ہے امام محمد باقر علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ جب ہماری محبت تمہارے دل میں آ جائے شکر خدا کیا کرو، اس لیے کہ تم نے ہمیں نہیں دیکھا، ہمارے آبائے طاہرین کو نہیں دیکھا. تو وجہ کیا ہے؟ تمہارے دلوں میں کیوں محبت پیدا ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو رکھا ہوا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں الہام کرتے ہیں ہماری محبت کو. اس وجہ سے تمہارے دلوں میں جام بلا پیدا ہوا کرتا ہے. تم نے ہمیں نہیں دیکھا، ہمارے آبائے طاہرین کو نہیں دیکھا، لیکن جب بھی ہمارا نام آتا ہے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس کو اگر دیکھنا ہو تو نہج البلاغہ میں بھی دیکھیں. نہج البلاغہ میں میرے آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ جو ڈیزائننگ ہے محبت اہل بیت یہ کس قدر مقدس ہے. فرماتے ہیں، اور بڑا عظیم جملہ ہے اپنے مولا اور آقا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک منافق کو جو ہیپوکریٹ، اگر میں ایک منافق کو ساتوں کے ساتوں اکالیم دے دوں، یعنی ساری کائنات دے دوں، اگر میں ایک منافق کو ساری کائنات دے دوں، دے سکتے ہیں تو کہا ہے نا دے دوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر نہ دے سکتے تو نہ کہتے. اگر میں ایک منافق کو ساتوں کے ساتوں اکالیم دے دوں، ساتوں کے ساتوں یہ دنیا دے دوں، یہ کائنات دے دوں اسے، اور میں اسے کہوں، یہ بہت بڑے جملہ ہے مولا کا، پر میں اگر پوری کائنات دے دوں. آپ اگر کہیں گے ٹاؤن سینٹر تو بہت سارے ہوتے ہیں، عمر سعد کو ایک رہ کی حکومت کے لیے اس نے سب کچھ کرنا. دیکھ آپ کہیں گے کوک ہو گیا یا دوسرے ہو گیا، یہ شہر ہو گیا، ڈبلن ہو گیا، دے دوں، وہ اور بات ہے. ڈبلن کی بات نہیں ہو رہی ہے، آئرلینڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، انگلینڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، مشرق وسطی مڈل ایسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری کائنات کی بات ہو رہی ہے. پر میں اگر ایک منافق کو پوری کائنات دے دوں اور اسے میں کہوں تو مجھ سے محبت کر، واہ جی واہ. اگر میں ایک منافق کو کہوں پوری کائنات دینے کے بعد میں اسے کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اور اگر میں کسی مومن کے ناک پہ تلوار رکھ کر اسے کہوں کہ تو مجھ سے دشمنی کر، وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا. اس لیے کہ میرے آقا رسول نے کیا خوب فرما دیا، یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر. اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیری دشمنی منافقت پہ دلیل ہے. پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے. یعنی ناز پہ تلوار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے قتل کروں اور اس کی ناک کاٹوں، اسے کہوں کہ تم مجھ سے بغض رکھو، مجھ سے دشمنی کرو، وہ دشمنی نہیں کرے گا. منافق کو ساتوں اکالیم دے دوں، پوری کائنات دے دوں، ساری دنیا دے دوں، لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. یہی بات ایک دفعہ ہارون رشید امام رضا علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد آل محمد.
کہا یا ابن رسول اللہ، وہ حدیث سمجھ نہیں آتی ہے. فرمایا کون سی حدیث وہ سمجھ نہیں آتی؟ کہا وہ حدیث ہے نا قسیم النار والجنہ، اس لیے بھی جنت اللہ کی ہے اور جہنم بھی اللہ کی ہے. تو علی کی تقسیم بندی کا وہاں پہ کیا مطلب ہے؟ حدیث سمجھ نہیں آتی ہے. چونکہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا. اور بعد میں شافعی کے اشعار میں بھی آیا، امام شافعی کے اشعار میں بھی ہے علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. کہ علی وہ ہے کہ جس کی محبت ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، انسان کو شر سے بچایا کرتی ہے. وہ علی کہ جس کی صفت یہ ہے قسیم النار والجنہ، کہ جو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے. وسیع مصطفیٰ حقا، کہ اگر کہتے ہیں میرے سر پہ قرآن رکھیں تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ اگر مصطفیٰ کا اگر کوئی صحیح جانشین ہے تو وہ مرتضی علی ہے. وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ، کہ جو جنوں کا بھی امام ہے اور انسانوں کا بھی امام ہے. ویسے بات زبردست کی ہوگا، جنوں کا بھی امام ہے اور انسانوں کا بھی امام ہے. تم بے شک بناؤ خلیفہ، ہمیں کوئی اسے اعتراض نہیں. بے شک بناؤ خلیفے، بے شک بناؤ، جو کچھ جتنے مرضی بناتے رہو. لیکن بات ایک ضرور خیال رکھنا کہ جب انسانوں کے لیے بناؤ گے تو جنوں کا بھی انتظام کرنا ہوگا. اس وجہ سے کہ خلافت کا تعلق، امامت کا تعلق فقط انسانوں کے ساتھ نہیں ہے. جنگ تبوک واپسی پہ ایک آتا تھا بیر العلم اسے کہتے ہیں، اس میں جن رہتے تھے. بیر کہتے ہیں کنویں، عربی زبان بیر کہتے ہیں. اور وہاں پہ جن رہتے تھے اور جو بھی جاتا تھا نا وہاں پہ پر جاؤ پانی لے کے آؤ، جاؤ پانی لاؤ. اب جو جاتا تھا وہ مروڑ کے رکھ دیتے تھے، جن پھر دوڑ کے واپس آتے تھے. جو جاتا تھا ایک غبار سے اٹھتا تھا، اس کے بعد یہ وہاں پڑے ہیں پانی وہاں پڑا ہے، سارے آ جاتے تھے. بہت ساروں کو آزمایا گیا، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت ساروں کو آزمایا گیا، جاؤ پانی لے کے آؤ. سارے کہتے تھے یا رسول اللہ کا عجب وہاں پہ کھیل ہو رہا ہے. جب ہم پانی بھرتے ہیں، مشکیزہ بند کرتے ہیں، دہانہ کھل جاتا ہے، پانی کہاں ہم کہاں. اس کے بعد جب سب کو آزما چکے، آخر میں بھیجا اپنے جیسے کو. اس وجہ سے کہ پیغمبر کا جو نمائندہ ہے وہ ان جیسا ہوتا ہے. نفس رسول نعرہ حیدری. اس وجہ سے کہ اگر کسی کالج کا کوئی پرنسپل چلا جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی بقال نہیں آ جاتا ہے، اس کی جگہ وہی پرنسپل اس جیسا آتا ہے تاکہ نظام کو سنبھالے. اگر اس جیسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے. اس وجہ سے فرمایا اپنے جیسے کو بھیجا، اپنے جیسے کو بھیجا. اسی میں فرمایا نا کہ تم کیا مثل کا مثلی یا علی، مثل کا مثلی یا علی، روح کا روحی یا علی، نفس کا نفسی یا علی. اے علی تیری مثال مجھ سے ایسی، تو میری روح ہے یا علی، تو میرا نفس ہے یا علی، تو میری جان ہے یا علی. اسی وجہ سے فرمایا کہ جاؤ اب پانی لے کے آؤ. مشکیزہ لیا، پانی لینے کے لیے چلے. وہاں پہ دیکھا پہلے اعلان ہمیشہ علی ابن ابی طالب اس ذات کو پہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے درس زندگی دیا کرتا ہے، درس حیات دیا کرتا ہے، حیات واقعی دیا کرتا ہے. اسی وجہ سے کوئی ایسی آپ جنگ نہیں دیکھتے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے دعوت حقیقی اسلام نہ دی ہے. یعنی حقیقی تمہیں زندگی چاہیے تو اسلام کے لیے. دوسرا درس علی ابن ابی طالب کا یہ تو واپس چلو.
یعنی حیات واقعی دیتے تھے، حیات ظاہری دیتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے کہ اب تم وار کرو۔ وہاں پہ جا کر اعلان کیا اب علی ابن ابی طالب وصی مصطفیٰ آگے۔ اس کے بعد جب نہ مانے تو پھر دیکھا کہ امیر المومنین نے تلوار کو نیام سے نکالا، کبھی داہنی طرف حملہ کر رہے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کر رہے ہیں۔ صحابی سارے حیران ہیں، پریشان ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، بہت ہے نا وہ یک بیک جنگ ہو رہی ہے، اب یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کس کو مار رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ہی جملہ کہوں گا کہ جب تمہیں مخلوق نظر ہی نہیں آتی تو تم خلافت کس پہ کرو گے؟ اس وجہ سے امام الانس والجنہ علی وہ ہے کہ جو جنوں کا بھی امام ہے اور انسانوں کا بھی امام ہے۔ اور آپ زیارت امام زمانہ پہ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام السلام علیکہ یا امام الانس والجان، میرا سلام ہو آپ پر کہ آپ جنوں کے بھی امام ہیں، آپ انسانوں کے بھی امام ہیں۔ تو اس وقت جب ہارون رشید نے امام سے کہا، امام رضا علیہ السلام فرزند رسول حدیث سمجھ نہیں آ رہی ہے، فرمایا کون سی حدیث سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کہا وہ حدیث جو قسیم النار والجنہ ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ علی کا کیا کام ہے جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے کا؟ جنت دوزخ، جنت اللہ کی، جنت میں بندوں کا کوئی کام نہیں ہے نا، دوزخ بھی اللہ کی۔ تو اب جنت اور جہنم کی تقسیم یہ کیسے ہو گئی ہے کہ امیر المومنین کریں گے؟ تو میں اچھا یہ حدیث تو میں سمجھ نہیں آتی ہے، چلے میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں شاید وہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ کہا بتائیے، فرمایا یہ حدیث تمہیں سمجھ آتی ہے؟ یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیری دشمنی کفر اور نفاق پہ دلیل ہے۔ ہاں یہ تو سمجھ آتی ہے۔ فرمائے فیصلہ ہو گیا ہے، جو مومن ہے وہ جنت جائے گا، جو منافق ہے وہ جہنم جائے گا۔ اس وجہ سے لوجیکلی بتا دیا، فلسفیکلی بتا دیا، انٹلوجیکلی بتا دیا کہ دیکھو تم چاہتے ہو اگر دین کو تو دین اس گھر سے ملنے والا ہے، اس جگہ سے نہیں ہے۔ جو اس گھر کا وفادار ہے وہ خدا کا وفادار ہے، نبی کا وفادار ہے، علی کا وفادار ہے۔ اور جو اس گھر کا نہیں وہ ساری زندگی لولاک ہی کہتا رہے گا، اگر تو نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، تو نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر کو چھوڑیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہی چیز ہے امیر المومنین کی بادشاہی اور اقتدار فقط دنیا کے لیے نہیں، فقط دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اقتدار ایسا ہے، اقتدار ایسا ہے کہ جو اللہ نے یہ ولایت عطا کی ہے کسی دوسرے نے نہیں دی۔ اسی وجہ سے ہم جتنے بھی فضائل پڑھتے ہیں امیر المومنین کے کو ہمارے شیعوں نے گھر سے لائے ہیں، یا ہم رات میں بیٹھتے ہیں تو یہی بناتے رہتے ہیں۔ ہم نہیں ماننے والے، اتنے جلدی نہیں مانتے، یہ اتنا شیعہ اتنا جلدی نہیں مانتا ہے جب تک اسے لوجک نہ ملے، جب تک یہ منطقی گفتگو نہ ہو، یہ اپنے گھر سے نہیں بناتے ہیں۔ اچھا کیا ہے؟ آپ جتنے بھی فضائل ہیں امیر المومنین کے کسی نے کوئی گھر سے نہیں لایا۔ کیا آیت دین ہم لوگوں نے بنائی ہے؟ یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا یہ آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کیا یہ شیعوں نے بنائی ہے؟ اللہ نے بتایا۔ نہ آئے تطہیر بندوں کی طرف سے، نہ سورہ حل عطا بندوں کی طرف سے، نہ آئے مباہلہ بندوں کی
کی طرف سے. یہ ساری کی ساری جتنے قصیدے ہیں یہ تو اللہ بتا رہا ہے, یہ تو اللہ نے کہا ہے. ہم تو بات کریں, یعنی میں آپ کو خلاصہ ہی دے دوں. یہ 1000 کے حساب سے جو روایتیں ہیں, حدیثیں ہیں پیغمبر اسلام کی امیر المومنین کی طرف سے, امیر المومنین کے لیے. یعنی بات جتنی ہوتی ہے شان کی, یا خدا کر رہا ہے یا مصطفیٰ کر رہا ہے. اچھا, اب نتیجے پہ اگر کوئی آتا ہے, نتیجے پہ تو اتنا تو اسے سمجھ آتا ہے کہ علی کا جو تذکرہ ہے وہ نہ علی ابن ابی طالب کی طرف سے ہے نہ شیعوں کی طرف سے. کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے یا مصطفیٰ کی طرف سے. اگر ان پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو اعتراض کس پہ کر رہا ہے؟ خدا پہ کر رہا ہے یا مصطفیٰ پہ کر رہا ہے؟ اچھا, اب جو فضائل بیان کرتا ہے وہ تذکرہ خواہ علی کا ہو, تذکرہ خدا کا بن جاتا ہے, تذکرہ مصطفیٰ کا بن جاتا ہے. اس وجہ سے کہ یہ تذکرہ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں, یہ بات وہ کرتے ہیں کہ جو خدا نے کی ہے, یہ بات وہ کرتے ہیں جو مصطفیٰ نے کی ہے. تو علی علی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا خدا ہو رہی ہے, رسول رسول ہو رہی ہے. یہی چیز ہے کہ علی کی جو شاہی اقتدار ہے وہ دنیا تک نہیں ہے. ہمیشہ دنیا کو بتا دیا, دنیا جہاں جہاں پہ آج مظلومیت کا درس دیکھ رہی ہے وہ واحد سہارا ہے یہ گھر جس کو آپ کہتے ہیں. دنیا کے نعرے الگ ہیں, پیس اینڈ جسٹس کے نعرے الگ ہیں. دنیا کے نعرے نام پیس کا لیتے ہیں لیکن بربادیاں کرتے ہیں. عراق کی صورتحال دیکھی, افغانستان کی صورتحال دیکھی, پاکستان کی صورتحال دیکھی, کشمیر کی صورتحال دیکھی. نام کیا ہے؟ پیس اینڈ جسٹس. نام پیس کا ہوتا ہے, امن کا ہوتا ہے, بد امنی پھیلاتے ہیں. نام عدل کا ہوتا ہے, ظلم پھیلاتے ہیں. یہ یہاں پہ ہے. لیکن اگر کسی کو دنیا کو پیس اور جسٹس چاہیے, دنیا کو امن اور عدالت چاہیے, عدالت ایک گھر کی تلاش میں ہے, عدالت ایک گھر کی تلاش میں ہے. وہ عدالت اس وقت دنیا عدالت کی تلاش میں, عدالت مہدی دوران کی تلاش میں ہے. اسی وجہ سے ہے کہ یہ دنیا کو اس طرح بھر دیں گے, یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا, کہ یہ دنیا جس طرح ظلم اور بربریت میں بھری ہوگی. میرا لال آئے گا, پیغمبر فرماتے ہیں, میرا آخری لال آئے گا, اس دنیا کو اس طرح عدل اور عدالت سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اس وجہ سے اگر صحیح کسی کو عدل حقیقی کی تلاش ہے, وہ عدل حقیقی امام زمانہ کے انشاءاللہ اس گھر کے وجود کے صدقے میں ہے. اور اسی وجہ سے آپ 4.5 سالہ دور دیکھیں امیر المومنین کا. کوئی بھی, آپ یورپ میں رہتے ہیں, میں مختلف جگہ گیا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے بڑے بڑے سیولائز کنٹریز میں. آپ کو پتا ہے کتنے لوگ سردیوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں یورپ میں. آپ کو پتا ہے کہ ہوم لیس ہو کر کتنے لوگ جنہوں نے وہ کیا کہتے ہیں ہم کو پلے کارڈ وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں, گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں, تعویذ کی طرح لٹکے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہوم لیس, فوڈ لیس جو ہوتے ہیں. بھوک کی وجہ سے کتنے لوگ مرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ سردیوں کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں. میں نے کینیڈا میں دیکھا, امریکہ میں دیکھا, مختلف جگہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہاں پہ دیکھا. یہ فقط اس دنیا میں اب تک ہے ایک ذات کہ جس نے اعلان کیا 4.5 سال میں کہ یہ کوئی بتا دے علی ابن ابی طالب کے دور حکومت میں کوئی شخص بھوکا رہا ہو, کوئی شخص برہنہ رہا ہو. یہ فقط اور فقط طور امتیاز ہے, ڈسٹنکشن ہے اس وقت دنیا میں امیر المؤمنین کے دور کی, کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے. بڑے بڑے سیولائز کنٹریز ہیں, امیر المؤمنین کی حکومت اس وقت 23 ممالک پر تھی آج جو عربوں کے ہیں. یہ ایک نہیں ہے, اس وقت جو نا وہ ایک دن ٹوٹ کے 3 بن گئے. اس وقت جو 23 کنٹری 23 کنٹریز عربوں کی, اس وقت ایک حکومت ہوتی, ایک حکومت امیر المومنین. فرمایا کوئی بتا دے حجاز میں, یمامہ میں, فلسطین میں,
یہ سارے مجھے بتائیں شام میں، کوفہ میں، عراق میں کوئی بتائے کہ علی کے دور حکومت میں کوئی آدمی بھوکا سو گیا ہو، کوئی آدمی برہنہ رہا ہو۔ اسی وجہ سے علی کی جو حکومت وہی عدل تھا، علی کی حکومت کا دنیا میں، اور وہی عدل رہے گا قیامت کے دن بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر اپنے مولا کو پہچان سکتے ہیں تو وہ بھی اپنے غلام کو پہچان لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، درود محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ہم اگر اپنے مولا اور آقا کو صحیح معنوں میں ہم پہچان لیں، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ علم ما کان کے وارث ہیں، علم ما یکون کے وارث ہیں۔ اللہ نے انہیں وہ علم دیا ہے، وہ علم دیا ہے، وہ طاقتیں دی ہیں، وہ پہچانتے ہیں کہ ان کے غلام کیسے ہیں۔ فقط یہ ہے کہ ہمیں اور کچھ نہیں، میں یہ آخری بات کا اہتمام کر رہا ہوں، نہج البلاغہ سے ہم وہ نہیں بن سکتے کہ جو امیر المومنین ہیں، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ ان کے بڑے بڑے بزرگ صحابی نہیں بن سکے، ہم کہاں بن سکتے؟ وہ صحابی وہ بالکل خاطر سے نکال دیں، وہ نکال دیں کہ ہم وہ بننے والے، وہ نہیں بن سکتے آپ، بلکہ خود اپنے ایک گورنر کو کہ جو بہت بڑا زاہد ہے، بہت بڑا متقی ہے، بصرے کا گورنر ہے، ایسی دعوت پر گیا، ایسی دعوت پر کہ جہاں پہ سارے کے سارے امیروں کو بلایا گیا، غریبوں کو نہیں بلایا گیا۔ امام نے فرمایا کہ قد بلغنی، میری سیکیورٹی نے، میری ایجنسیز نے مجھے خبر دی ہے۔ اب علی کی کیا کیا ایجنسی ہے اللہ اور علی خود ہی جانتے ہیں، ماشاءاللہ، ہمیں نہیں پتا ہے۔ فرماتے ہیں قد بلغنی، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم ایسی جگہ پہ گئے ہو کہ جہاں پہ غریبوں کو نہیں بلایا گیا، امیروں کو بلایا گیا ہے، تم نے پلیٹیں چھلکتے دیکھا، وہاں پہ پہنچ گئے، کیوں گئے ہو ایسی دعوت پر؟ لِإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَزِيُّ بِنُورِ عِلْمِهِ۔ یہ یاد رکھنا، عثمان ابن حنیف انصاری کو لکھتے ہیں، إِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَزِيُّ بِنُورِ عِلْمِهِ، کہ ہر معموم کے لیے ایک امام چاہیے کہ تاکہ اس کے علم سے فائدہ اٹھائے، تاکہ اس سے ہدایت حاصل کرے۔ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے تیرا امام کون سا ہے؟ قد اکتفا من دنیا ہو، کہ جس نے پوری دنیا سے 2 روٹیاں 2 لباس میں جس نے زندگی گزاری، الا انکم لا تقدرون علی ذلک، لیکن جس طرح علی نے زندگی گزاری تو علی کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ ولکن اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و صداد، لیکن کم از کم تقوی الہی رکھ کے تو علی کی مدد کرو، تقوی الہی رکھ کے تو علی کی مدد کرو۔ ہم جو کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد کی کیا مطلب ہے؟ یا علی مدد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بابی تو کوئی نہیں، سارے کرنے چاہیے یا علی مدد کرنا، یا علی مدد، یا علی مدد کچھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شرک کے ساتھ ہے نہ بدعت کے ساتھ ہے۔ جو خود نہیں کہتے وہ اپنی خبر نے توحید کی، واہ جی واہ، ہمیں اپنی توحید کو دیکھنا چاہیے کہ توحید کہاں سے انہوں نے لائی ہے۔ یا علی مدد، مدد کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک پیسے وے میں، ایک ایکٹیو وے میں۔ ہم کس وے میں ہم مدد مانگ رہے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ مدد لینا ہے، ایک یہ ہے کہ مدد دینا ہے۔ مدد دینا اور مدد لینا، اس میں افضلیت کون سی آپ خود فیصلہ کریں گے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مدد، ورنہ امیر المومنین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، نہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ پیغمبر کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ سید الشہداء کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، کسی کو ضرورت نہیں۔ اگر اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اچھا ہم جیسے کیا مدد کریں گے اللہ کی؟ ان تنصروا اللہ، ان شرط لگا دی، کنڈیشنل ہے۔
ان تنصراللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم جیسے کیا مدد کریں گے؟ یا مثلا پیغمبر نے فرمایا کہ کون ہے اس امر عظیم میں میری مدد کرنے والا؟ پیغمبر کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کی مدد کی؟ یا مثلا امیر المومنین کہہ رہے ہیں وَلَكِنْ أُعِينُونِي بِوَقْعٍ وَإِجْتِهَادٍ وَإِفَّةٍ وَصَدَادٍ، لیکن کم از کم تم تقوی الہی رکھ کے، یعنی تم میری مدد کرتے رہو، یا علی مدد کہو، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن کم از کم تم بھی میری مدد کرو، یاد الہی کے ذریعے، واجبات کو ادا کرنے کے ذریعے، محرمات سے بچنے کے لیے، زہد و تقوی اختیار کرنے کے ذریعے، حقوق کی ادائیگی کے ذریعے اپنے حقوق کو ادا کرو، اللہ کے حقوق کو ادا کرو، میری مدد ہو جائے گی۔ وَلَكِنْ أُعِينُونِي بِوَرْءٍ وَإِجْتِهَادٍ وَإِفَّةٍ وَصَدَادٍ۔ انشاءاللہ اس میں کل مزید اس پہ گفتگو ہوگی، ظاہر ہے ٹائم آپ کا کافی، یہاں پہ بھی کوئی ریسٹرکشن ہوگی، مجھے نہیں پتا ہے، گھڑی میرے پاس نہیں تھی کہ آپ سامنے کہ میں آپ کو، مجھے بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 منٹ ہی ہو گئے، صلوات پڑھیں سارے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے کہ دیکھنا ہمیشہ حکومت علی کی دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، آخرت میں بھی کوئی نہیں جا سکتا ہے، اور یہ بات بتا دی گئی ہے کہ کوئی بھی پل صراط سے نہیں گزرے گا جب تک علی کا پروانہ، علی کا جواز، علی کا ویزا، علی کا ٹکٹ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جب آپ پہنچ جائیں گے تو جنت میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ جو ہی جنت میں آپ پہنچیں گے ایک آواز آئے گی، آواز آئے گی، اس آواز کو سارے سننا ہے اور ساروں نے غور کرنا ہے، اور آواز اس کا طریقہ کار پیغمبر بتا کے کہیں دنیا فرمائے کہ وہ آواز آئے گی، آواز آئے گی۔ کون سی آواز ہوگی؟ آواز یہ ہوگی غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ، کہ تم کیا کرو، آواز آئے گی، تم اپنے غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو۔ کیا کرنا ہے؟ اس وجہ سے کہ فاطمہ بنت رسول کی سواری آ رہی ہے، اس طرح کرنا سارے کے سارے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، اپنے سروں کو جھکا کہیں گے، ایسے میں بی بی ہماری پہ آئیں گی، ناقہ نورانی پہ ہوں گی، اور بی بی کے ہاتھوں میں ایک خون آلود قمیص ہوگی کربلا کے شہید کی۔ ایسے میں کیا کرے گی؟ بی بی اپنے آپ کو ناقہ سے گرا دے گی، جب ناقہ سے گرائے گی اس کے بعد بی بی کہے گی، قمیص کو کھول کر کہے گی، میرے پروردگار، میرے شہید کا فیصلہ کر کہ جو کربلا میں 3 دن کا پیاسا تشنا مارا گیا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، بنت رسول اپنے شہداء کو کہہ دو کہ اپنے قاتل کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جائے۔ بی بی کہیں گی، علی اکبر اپنے قاتل کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، عباس اپنے قاتل کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، قاسم اپنے قاتل کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اور محمد اپنے قاتل کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ ایسے میں بی بی کی آواز آئے گی، یا اللہ میرا ایک 6 مہینے کا لال ہے، یا اللہ میرے ایک 6 مہینے کا لال ہے، وہ قاتل کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ جب بی بی کی طرف سے یہ آواز آئے گی نا کہ 6 مہینے کا لال ہے، آپ کو پتہ ہی یہ کون سا لال ہے؟ یہ وہ لال ہے کہ جن کے لیے امام پانی مانگنے گئے تھے اور دعا کیا کرے کہ خدا کسی کریم کو کسی لعین کے پاس التجا کا موقع نہ دے۔ کیسا پانی دیا انہوں نے، کیسا پانی دیا کہ جس کے لیے امام نے فریاد کی تھی،
ارے 6 مہینے کے لال کے لیے 6 مہینے کے بچے کتنا پانی پی لیتے ہیں. مائیں تو انہیں گلاس میں اپنی انگلیاں ڈبو کر 6 مہینے کے لال کو سیراب کر دیتی ہے. میرے حسین نے کوئی زیادہ پانی تو نہیں مانگا تھا. 6 مہینے کے بچے کتنا پانی پی لیتے ہیں. لیکن اس پانی کے جواب میں کیا ہوا؟ 3 بال کا تیر آیا. کہ وہ تیر ایک کان سے دوسرے کان پار ہو گیا. کہتے ہیں کہ بی بی کہے گی پروردگار میرا 6 مہینے کا لال ہے، وہ قاتل کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا. ایسے میں عالمین کی آواز بلند ہو جائے گی. کیا آواز بلند ہوگی؟ قتل الحسین بلا جرم و خطا. آئے حسین کو بلا جرم و خطا قتل کر دیا. یہ تو سب نے لکھ دیا نا، یہ روایت سب نے لکھ دیا. اہل سنت کے یہاں چلے جائے لکھ دی ہے. سوائے کے مور قبالے نے بھی اس کو لکھ دیا کہ بیوی کا جب ناکہ آئے گا بیوی اپنے آپ کو گرا دے گی، معاشر ایک طرف تڑپ اٹھے گا. لیکن یہ روایت کسی نے نہیں لکھی ہے کہ شام کا بازار ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ یہی ملتا ہے شامیہ بسند بازو زینب و کلثوم را. ہائے شامیوں نے کیا کیا؟ زینب اور ام کلثوم کے ہاتھوں کو باندھ دیا تھا. سالم بن سعد کہتا ہے، ایک صحابی رسول ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بہت سارے سر ہیں، میزوں پہ سوار ہے، لیکن ایک سر ہے یہ کھولی کے گھوڑے کی گردن میں. کھولی کے گھوڑے کی گردن میں ہے جو چاند کی طرح چمک رہا ہے. میں نے آیا سالبان تھا کہ جس کے گلے میں توق تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی. میں آیا، میں نے پوچھا یہ بتائیے کس کا سر ہے؟ باقی سر گھوب گندیزوں پہ سوار ہیں، لیکن یہ سر کے جو چاند کی طرح چمک رہا ہے، کمر کی طرح ہے، یہ کس کا سر ہے؟ کہا مجھے رکنے کی اجازت نہیں. ہاں جب پیچھے وہ سالبان آ رہا ہوگا، کہتے ہیں جب امام وہاں سے گزرے، کہتے ہیں سالم بن سعد نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ فرمایا یہ میرے چچا عباس کا سر ہے. کئی مرتبہ نیزے پہ رکھا گیا لیکن وہاں نہیں رکتے، اس لیے کہ میرے چچا نے وعدہ کیا تھا، اے زینب، اے ام کلثوم، میں آپ کے مردوں کی حفاظت کروں گا. آپ جب زینب کے سر پہ ندا نہیں تب ام کلثوم سر بھرے. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. 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 نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا. نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا. سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. لوگ
سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہے. ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہے. ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہے. ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے. مر گئی پر نہ کبھی، مر گئی پر نہ کبھی ہاتھ ہٹے کانوں سے ہے. ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہے. ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے. شام جاتے ہوئے ناطے سے گری یوں بچی. شام جاتے ہوئے ناطے سے گری یوں بچی. مشک غازی کی گری جیسے کٹے شانوں سے ہے. ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہے. ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے. چونک اٹھتی تھی مدینے میں یہ کہہ کر بانو. چونک اٹھتی تھی مدینے میں یہ کہہ کر بانو. کوئی آواز مجھے دیتا ہے ویرانوں سے ہے. ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہے. ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے. اتنی بے رحمی سے ظالم نے اتارے وہ گوہر. اتنی بے رحمی سے ظالم نے اتارے وہ گوہر. شین بیٹی کو جو پہنائے تھے ارمانوں سے ہے. ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہے. ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے. کوئی غیبت میں انہیں دیکھ کے خون روتا ہے. کوئی غیبت میں انہیں دیکھ کے خون روتا ہے. رستہ رہتا ہے لہو آج بھی جن کانوں سے ہے. ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہے. ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بتوجہ زیارت محمد. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا غريب الغرباء والسلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشيعة والزبار في يوم الجزاء السلطان والحسن علي بن موسى الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نور الله يا صاحب العصر والزمان الأمان من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا الله من عيوانك وانصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما پروردگار یہ عزادار یہ سید و شہدار سوگواری ماتمداری پروردگار ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے خدایا بحق محمد و آل محمد مجلس سید و شہداء کا اہتمام جو ہمارے ڈاکٹر جواد نے کیا ہے پروردگار تو ان کے گھر میں خیر وعافیت عطا فرما انہیں رزق طیب رزق حلال عطا فرما انہیں اپنی فیملی کے ساتھ شاد و آباد فرما پروردگار جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں پروردگار ان کے حوائج شریعہ کو پورا فرما پروردگار جتنے مرحومین ہیں بالخصوص سید یاور عباس پروردگار یاور حسین پروردگار تو نے علیہ الدین میں جگہ عنایت فرما ان کے جملہ گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما جوار سید و شہداء نصیب فرما خدایا بحق محمد و آل محمد یوسف زہرا امام زمان کے ظہور کو نور میں تعجیل فرما ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد